بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران جناب اسپیشل میں خوش آمدید۔ بات کریں گے آج ایک ایسی شخصیت کے بارے میں جن کا نہ اخلاقیات سے کچھ لینا دینا ہے، نہ پاکستانیت سے کچھ لینا دینا ہے، نہ شاید پاکستانی عوام سے کچھ لینا دینا ہے، اور نہ ہی ان کو اس ملک سے کوئی سروکار ہے، لیکن بھاشن دیں گے ایسے کہ جیسے ہر لمحہ مرحوم ایدھی صاحب سے بھی زیادہ تڑپ ہے ان میں، غریبوں کی، پاکستانیوں کی، انسانوں کی۔ تعلق ہے ان کا پی ایم ایل این سے۔ سمجھ گئے ہوں گے آپ اب تک کہ میں کس بارے میں کس شخصیت کے بارے میں بات کرنے والا ہوں، اور اگر کچھ لوگ نہیں سمجھے تو ان کی آسانی کے لیے ان کا نام بیان کر دیتا ہوں۔ ان کا نام ہے جی محترمہ مریم صفدر صاحبہ احتراماً کہہ رہے ہیں، اپنی ایک تربیت، اپنی ایک علاقے کی ثقافت کے حوالے سے کہ ہماری تربیت ایسی ہے کہ ہم نے ہر کسی کا نام اپنے سے بڑے کا یا چھوٹے کا عزت و احترام سے لینا ہے، لیکن عزت و احترام سے نام لینے والا ان کا کوئی کام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ محترمہ نے پریس کانفرنس کی عدالت کے باہر۔ پریس کانفرنس کیا، وہ ایک شو انہوں نے لگانا ہوتا ہے، تماشا، اور میڈیا والے پہنچے ہوتے ہیں وہاں پہ جو ان کے پیرول پہ پلتے ہیں، اور انہوں نے اس کو مطلب کہ ہائی لائٹ کرنا ہوتا ہے، ان کو خبروں میں رکھنا ہوتا ہے۔ ظاہری بات ہے وہ ان کو خبروں میں رکھیں گے تو ان کی کچھ رہتی سہتی بقا ساکھ ہوگی، نہیں تو ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اور محترمہ نے ادھر کھڑے ہو کے بھاشن دیا کہ جی اگر آپ اپنی اہلیہ، وزیر اعظم صاحب کو انہوں نے مخاطب کیا، انہوں نے کہا کہ جیسا سٹینڈرڈ آپ اپنی اہلیہ، اپنی وائف کے بارے میں چاہتے ہیں ویسا ہی آپ دوسروں کے لیے بھی سیٹ کریں۔ تو ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جیسے وزیر اعظم صاحب کوئی بڑے بدتمیز طرح کے انسان ہیں، کسی کی رسپیکٹ نہیں کرتے، دوسروں کی ماؤں بہنوں کا خیال نہیں کرتے، ان کا یہ کہنے کا خیال تھا، کوشش تھی، جبکہ حقیقت میں ان سب پہ عمل پورا وہ خود کرتی ہیں، ان کی پارٹی کرتی ہے، ان کا خاندان کرتا ہے۔ اور سامنے کھڑے ہوئے میڈیا کے دوست بڑے دیدہ دلیری سے اور بڑے فخر کے ساتھ سن رہے تھے اور لائیو چلا رہے تھے۔ اگر ان میں تھوڑی سی ان میں سے کسی بھی ٹی وی چینل کے رپورٹر، صحافی، اینکر تھوڑی سی بھی غیرت ہوتی نا، تو وہ سوال کرتے کہ بے نظیر صاحبہ کے بارے میں جو القابات، جو بکواسیات بکی جاتی تھیں، ان کو جو خطابات دیے گئے تھے وہ کس شخصیت نے دیے تھے، کس پارٹی نے دیے تھے، تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا۔ لیکن کسی میں اتنی اخلاقی جرت ہے ہی نہیں کہ ان سے کوئی سوال پوچھ سکے۔ اخلاقی جرت کے اس چیز کی اجازت ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو سمجھتی ہیں نا کہ وہ ملکہ عالیہ ہیں، شاید ان کا ڈیوائن رائٹ ہے اس ملک پہ حکومت کرنا، باقی جو بھی آئے گا ناجائز ہوگا، 2 نمبر ہوگا، غلط ہوگا، ان کا ہی حق ہے اس ملک پہ، ان کی نسلوں کا حق ہے اس ملک پہ حکمرانی کرنے کا، اور جب تک ان کی نسل رہے وہ حکمران رہیں، اور اگر ان
کسی کو اجازت دیں سوال پوچھنے کی تو سامنے والا سوال پوچھ سکے، اگر وہ اجازت نہ دیں تو کوئی یہ سوال نہ پوچھ سکے۔ سب میڈیا کے بارے میں، میڈیا کو کسی بھی ایسی پریس کانفرنس کی کوریج کرنی ہی نہیں چاہیے، چاہے وہ حکومتی طرف سے ہو، چاہے وہ اس میں اپوزیشن کی طرف سے ہو، چاہے وہ کسی وکلا تنظیم کی طرف سے ہو، چاہے وہ کسی ادارے کی طرف سے ہو، کسی بھی، چاہے وہ کسی سنگل پرسنالٹی کی طرف سے ہو، کسی بھی ایسی میڈیا ٹاک کو کوریج کرنا ہی نہیں چاہیے، کوریج دینی ہی نہیں چاہیے جس میں سوال پوچھنے کی اجازت نہ ہو، کیونکہ جب وہ بات کریں گے آگے سے سوال پوچھنے کی اجازت ہوگی تو پھر ہی کوئی اخلاقی جرات کرے گا نا، کہ اگر سامنے والا کوئی غلط بات کر رہا ہے تو اس کا سوال ریز کر کے اس کی تصحیح کرنے کی کوشش کرنا یا عوام کے سامنے سچ لے کے آنا، لیکن ایسا ہے نہیں۔ لیکن مشورہ ہے میڈیا کو، اور یہ میڈیا تب ہی کر سکتا ہے جب میڈیا اپنا قبلہ درست کرے گا۔ اگر میڈیا نے پیرول پہ چلنا ہے اور صحافت کے پیشے کو بیچنا ہے، کاروبار بنانا ہے، تو پھر تو ایسا کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو چند باتوں کے بارے میں بات کریں گے جو انہوں نے پوائنٹس انہوں نے اٹھائے۔ انہوں نے کہا جی وزیر اعظم صاحب جس ملک میں بھی جاتے ہیں پاکستان کا تعلق خراب کر کے آ جاتے ہیں، اور انہوں نے لیٹسٹ وزٹ چائنا کے وزٹ کی بات کی کہ اس میں پیسے مانگنے کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آیا، جبکہ بڑے بڑے تجزیہ نگار، معاشی تجزیہ نگار، پڑھے لکھے لوگ، مریم صاحبہ کو کیا پتہ معیشت کے بارے میں، لیکن جو سمجھ رکھنے والے لوگ ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اب تک کی تاریخ کا سب سے کامیاب دورہ تھا، وزیر اعظم صاحب نے بہت سی باتیں منوائی ہیں جو کہ بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی، اور چائنا پہلے اس سے زیادہ خوشی کے ساتھ مان جاتا، ابھی تھوڑا ٹائم لگا منوانے میں۔ تو لیکن ان کے خیال میں یہ ایک ناکام دورہ تھا، کیونکہ ان کے ابو جی یہ دورہ نہیں کر رہے تھے اس لیے۔ دوسری بات انہوں نے کی جی عوام کے خون پسینے کے پیسے سے وزیر اعظم اور منسٹرز جو ہیں وہ کرتے ہیں، عیاشیاں کر رہے ہیں یا مطلب کہ مزے کر رہے ہیں، شاہانہ زندگی گزار رہے ہیں، اور انہوں نے کہا جی بلٹ پروف مرسڈیز عوام کو منہ چڑھاتے ہوئے عوام میں سے گزرتی ہیں، تو اگر سامنے سے کسی میں جرأت ہوتی وہ پوچھ لیتے کہ آپ کے ابو جی 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں تو وہ کس کے پیسے پہ سرکاری گاڑیوں میں گھومتے تھے، کس کے پیسے پہ وہ ہوائی جہاز میں جاتے تھے، کس کے پیسے پہ وہ ہیلی کاپٹر میں گھومتے تھے، کس کے پیسے پہ لاہور سے ان کا ناشتہ مری لے جایا جاتا تھا ہیلی کاپٹر پہ، وہ عوام کے خون پسینے کا پیسہ نہیں تھا؟ اس ٹائم آپ کو اس لیے نہیں برا لگتا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ الگ ہیں، آپ حکمرانی کرنے کے لیے بنے ہیں، عوام آپ کی رعایا ہیں، آپ کے نوکر ہیں، آپ کے غلام ہیں۔ اور تازہ ترین ویڈیو ہے آپ کی کہ ایک عورت اگر آپ کے ساتھ چل رہی تھی تو آپ میں تو اتنی مطلب کہ برداشت ہمت نہیں کہ کسی غریب کو اپنے ساتھ چند قدم چلنے دے سکیں، آپ نے تو رک کے اسے سیکیورٹی گارڈ سے بول کے اسے دور کروا دیا اپنے آپ سے، اور پتہ نہیں کیا کیا الفاظ بکے ہوں گے آپ نے اس کے لیے، اور بھاشن آپ دیتی ہیں کھڑے ہو کے غریبوں کا، درد مندی کا، انسانیت کا۔ شرم آنی چاہیے، آپ کو ڈوب مرنا چاہیے، ایسی باتیں کرنے سے پہلے آپ کو اپنے آپ میں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ لیکن وہی جیسے میں نے شروع میں کہا ہے نا کہ نہ آپ کا پاکستانیت سے کوئی لینا دینا ہے، نہ پاکستانی عوام سے کوئی لینا دینا ہے، اور نہ آپ کا اخلاقیات سے کوئی لینا دینا ہے۔ دوسرا انہوں نے بات کی جی جب مرحومہ کلثومہ نواز صاحبہ ہاسپٹل میں تھیں تو پی ٹی آئی کے لوگوں نے ڈاکٹروں کا روپ دھار کے اندر جانے کی کوشش کی،
تو اس وقت غیر یقینی کی جو صورتحال تھی. جب آپ اپنے فائدے کے لیے کچھ استعمال کرنا چاہیں تو آپ کے پاس ٹیپیں بھی نکل آتی ہیں، 20 سال پرانی ویڈیو بھی آ جاتی ہیں. تو لیکن آپ اس وقت اپنی والدہ کی تصویریں شیئر نہیں کر سکتی تھیں، جو کہ بعد میں مرنے کے بعد آپ کبھی قبروں پہ بیٹھ کے شیئر کر رہی ہیں، کبھی آپ کے ابو جی ادھر سے کافی پی کے شیئر کر رہے ہیں، اور کبھی آپ طرح طرح کی. تو جب عوام میں غیر یقینی کی صورتحال تھی تو آپ خود ہی عزت کے ساتھ شیئر کر دیتی پکچرز، تاکہ عوام کو تسلی ہو جاتی. اس کے بعد بات کیجی کہ وزارت خارجہ آفس سے کام ٹھیک طرح نہیں چل رہا، ہر ملک کے ساتھ تعلقات خراب ہو رہے ہیں، اور یہ بات وہ کر رہی ہے جن کے اپنے دور میں وزیر خارجہ ہی نہیں ہوتا تھا. شیم آن یو. اور تیسرا انہوں نے کہا کہ ثنا بچہ کا نام لیا، عاشمہ شرازی کا نام لیا، اور غریدہ فروخی کا نام لیا. صرف 3. اور میڈیا پہ صرف یہ 3 ہی لیڈیز اینکر نہیں ہیں، اور بھی بہت ساری ہیں. فضا اکبر بھی ہے، ٹھیک ہے، اس کا بھی نام لے لیتی، لیکن اس کا نام آپ نہیں لیں گی کیونکہ وہ آپ کے پے رول پہ نہیں چلتی. ایک پروگرام میں جب اس نے پی ٹی آئی کی ایک خاتون نے کہا نا کہ، بلکہ شہباز گل نے ایک ٹویٹ کیا کہ ثنا بچہ کو کہا کہ آپ کی مالکن، مریم نواز کو ان کی مالکن کہا، سوری مریم نواز کہہ رہی ہے، مریم صفدر کو، تو ان کو برا لگا. بھائی اگر وہ آپ کی مالکن ہیں تو ان کو آپ کی فکر ہے نا، اور انہوں نے صرف آپ لوگوں کا ہی نام لیا ہے. جس طرح سے آپ ٹارگیٹڈ شو کرتی ہیں اور ان کے حق میں شو کرتی ہیں. تو عوام کو اور میڈیا کو سوچنا چاہیے، تھوڑا غیرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، تھوڑا دلیری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. میڈیا کے دوستوں کو رزق اللہ دینے والا ہے، اور جو وہاں کھڑے ہوتے ہیں نا رپورٹر حضرات، ان میں سے کوئی تو دلیری کرے. کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ آپ کو وہ ٹی وی چینل نوکری سے نکال دے گا، دوسرے ٹی وی چینل میں آپ کو نوکری مل جائے گی، یا جہاں کہیں اور اللہ نے رزق لکھا ہوگا وہاں مل جائے گی. لیکن آپ مظاہرہ تو کریں، کوشش تو کریں سچائی، سچ بولنے کی، سچ دکھانے کی. امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اب تک کے لیے اتنا ہی. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اپنے رائے کا اظہار کومنٹ میں کریں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.